میرے جد امجد حضرت خواجہ عبدال کریم کے نزدیک افضلیت صدیق اکبر کا رائی برابر بھی منکر رافضی ہے، سنی نہیں ہے۔ حالانکہ یہ حقیقت نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ ہمارے ہاں مشہور یہی ہے کہ پیر وہی بنتا ہے کہ جس کا کتاب سے علم سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین ومن والاه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیعہ سنی اختلاف کے اندر ایک اہم مسئلہ وہ مسئلہ افضلیت ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد افضل کون ہے، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق کون ہے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہیں یا امام علی علیہ السلام کرم اللہ وجہہ الکریم ہے۔ ان دو شخصیات میں سے کون افضل البشر ہیں؟ شیعہ اور اکثر زیدیہ اور اکثر معتزلہ، ان کا موقف یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد افضل وہ امام علی علیہ السلام ہیں۔ اس پر ان کے ہاں دلائل ہیں اور وہ اس کو اپنا عقیدہ مانتے ہیں، اس سے وہ ہٹنے کو ہرگز تیار نہیں، کیونکہ یہ ان کا بنیادی عقیدہ ہے اور ہرگز ان پہ کوئی جبر بھی نہیں کر سکتا کہ آپ اپنے اس عقیدے کو چھوڑ دیں۔ اہل سنت والجماعت کے ہاں اس مسئلے میں اختلاف ہے، یعنی کوئی ایک رائے نہیں ہے بلکہ مختلف آراء ہیں، مختلف نظریات اور افکار ہیں۔ بعض کا کہنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو خلفاء ہیں اور ان کی جو ترتیب ہے یہی ترتیب افضلیت ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی سب سے پہلے ابوبکر خلیفہ بنے تو لہٰذا وہ سب سے افضل ہوئے، اس کے بعد حضرت عمر تو وہ افضل ہیں، حضرت عثمان تو وہ افضل، پھر چوتھے نمبر پر مولا علی تو وہ افضل ہوئے۔ تو ابوبکر چونکہ پہلے خلیفہ ہے رضی اللہ عنہ، اس لیے وہ سب سے افضل ہیں، اور چونکہ رسول اللہ کے بعد وہ خلیفہ ہیں تو اس لیے وہ انبیاء کے بعد بھی سب سے افضل حضرت ابوبکر ہوئے۔ ایک نقطہ نظر یہ ہے، یہ یاد رکھیں یہاں پر کہ آج کل ہمارے زمانے کے اندر کچھ حضرات اس میں بڑا مبالغہ کرتے ہیں، یا تو وہ جاہل ہے یا وہ بذات خود ان کا علم سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ جاہل بننے کی کوشش کرتے ہیں، متجاہلین ہیں۔ اور اکثر ہمارے ہاں خاص طور پر جو پاکستان میں جو مذہبی طبقہ ہے اس میں جو پیر حضرات ہیں ان کا کتابوں سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں مشہور یہی ہے کہ پیر وہی بنتا ہے کہ جس کا کتاب سے علم سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ بعض پیر حضرات اب یہ کہتے ہیں کہ جی یا پیر حضرات کے لیں یا موجودہ دور کے کچھ ایسے لوگ جو شیعہ نفرت کے اندر آ کہتے ہیں کہ جی جو ابوبکر رضی اللہ عنہ کو افضل البشر بعد الانبیاء نہ مانے یا ان کی افضلیت کو نہ مانے یا وہ ان کے اوپر کسی اور کو فضیلت دے، وہ رافضی ہے، وہ اہل سنت سے خارج ہے، وہ یہ کہتے ہیں۔ حالانکہ یہ حقیقت نہیں ہے، اہل سنت کا یہ موقف نہیں ہے۔ اہل سنت خود اپنے اس فضیلت کے اندر مختلفی ہیں، یعنی ان کا اختلاف ہے۔ بعض نے یہ قول اختیار کیا جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ جو ترتیب خلافت ہے وہ ترتیب افضلیت ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ جی نہیں، اس بارے میں خاموش رہنا چاہیے، ہمیں نہیں معلوم، کیونکہ افضلیت کا مسئلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسے پتہ ہے کہ کون افضل ہے، ہمیں نہیں معلوم۔ بعض نے کہا ہے کہ نہیں، دوسرے افضل ہیں۔ ایسے بھی لوگ بھی موجود ہیں جو حضرت عمر کو سب پہ فضیلت دیتے ہیں۔ مختلف اقوال ہیں اور یہ ہمارے علماء نے یہ اپنی اپنی کتابوں کے اندر اسے نقل کیا ہے۔ اس پہ میں چند حوالہ جات آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اہل سنت والجماعت کے مقتدر عالم دین جلیل القدر محقق ابن عبد البر نے، علامہ ابن عبد البر نے اپنی کتاب الاستذکار میں لکھا ہے کہ یہ عقیدے کا مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ ظنیات میں سے ہے، اور ظنیات میں یعنی اس میں قطعیات کو نہیں شامل کیا جا سکتا، یہ قطعی مسئلہ ہے نہیں۔ اس کے اوپر بہت زبردست کتاب لکھی ہے دکتور سعید ممدوح حفظہ اللہ نے، غایۃ التبجیل فی ترک القطع بالتفضیل۔ زبردست کتاب ہے اپنے موضوع کے اوپر، اس میں یہ سارے اقوال انہوں نے تحقیق کے ساتھ ذکر کیے ہیں، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اس کا اردو کے اندر بھی ترجمہ ہو چکا ہے پاکستان میں۔ اس میں انہوں نے ایک ایک کر کے حوالہ جات نقل کیے ہیں، اور یہ اہل سنت والے ہیں، وہ شیعہ نہیں ہیں۔ وہ یہ لکھتے ہیں کہ یہ قطعیت کی بات ہے نہیں کہ آپ یہ کہیں کہ جی ابوبکر ہی افضل ہے، نہ قرآن سے معلوم ہے نہ کوئی ہمارے پاس کوئی حدیث ہے، قطعیت کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا۔ اور جنہوں نے اس میں دلائل دی ہیں تو وہ متعارض ہیں، باہم ایک دوسرے کے ساتھ متعارض ہیں۔ اس میں ایک دلیل یہ ہے کہ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے خطبہ خلافت دیا تو اس کے اندر خود جناب نے فرمایا کہ ولیت علیکم ولست بخیرکم، مجھے تمہارے اوپر حکمران بنایا گیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں تم میں سے بھی بہتر ہوں، میں تم سے بہتر نہیں ہوں۔ خود جناب ابوبکر کہتے ہیں کہ میں تم سے بہتر نہیں ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر ابو عبیدہ بن جراح زندہ ہوتے تو میں خلافت کے معاملات ان کو سونپ دیتا، باوجود اس کے کہ انہیں ان سے افضل یعنی ان کے علم میں ہے کہ دیگر موجود ہیں، عشرہ مبشرہ ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ابو عبیدہ کو میں سونپ دی ذمہ داری۔ حضرت عثمان جو آئے تو اس کا مطلب وہ افضل نہیں ہوئے۔ پھر ایک عجیب، یعنی یہ جن لوگوں نے یہ بات کہی ہے کہ جی ابن حجر کہتے ہیں اس بات کے اوپر اجماع ہے کہ جی جو ترتیب خلافت ہے وہی ترتیب افضلیت ہے،
اس پہ ایک بہت بڑا اشکال و اعتراض پیدا ہوتا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ اعتراض ہے کہ اہل السنت اس بات کو بھی مانتے ہیں کہ خلیفہ 4 نہیں ہیں, خلفاء 4 نہیں ہیں, بلکہ امام حسن علیہ السلام وہ بھی خلیفہ برحق ہے, وہ بھی خلیفہ خامس ہے, خلیفہ پنجم. لیکن ہمارے ہاں جو افضلیت کی ترتیب ہے صحابہ کے اندر, اس میں 5ویں نمبر پر امام حسن نہیں ہے, بلکہ وہ 10 مبشرہ کی ترتیب ہے. تو اگر ترتیب خلافت ہی ترتیب افضلیت ہے تو پھر امام حسن علیہ السلام کو 5ویں نمبر پر افضل ماننا چاہیے اہل سنت کو. لیکن اہل سنت والجماعت امام حسن کو 5ویں نمبر پر بھی افضل نہیں مانتے. ہاں, ان کا 5ویں نمبر پر بھی افضلیت نہیں ہے, بلکہ وہ 10 مبشرہ یعنی 10 جو افراد ہیں وہ سب سے افضل ہے. اس میں امام حسن علیہ السلام کا نام نہیں ہے, وہ اور ہے. تو خود ان کی ہی یہ بات کہ جی ترتیب خلافتی ترتیب افضلیت ہے, یہ اپنے اس قاعدے سے ہی وہ ختم ہو جاتی ہے اور ٹوٹ جاتی ہے. لہٰذا جو لوگ اس مسئلے میں نہایت غلو کرتے ہیں اور شدت کرتے ہیں کہ جی جو بھی افضل نہیں مانتا کسی اور کو افضلیت دیتا ہے, وہ رافضی ہے, وہ سنی نہیں ہے, سنیت کی لسٹ سے باہر نکل جائے, تو یہ درست نہیں ہے. کیونکہ اہل سنت کے بڑے بڑے جید اکابرین, ان کے اقوال اس کے خلاف موجود ہیں, ان کے اقوال اس کے خلاف موجود ہیں. مثلا ابو بکر الباقلانی نے المتوفى 403 ہجری 5ویں صدی کے ہیں, انہوں نے کتاب لکھی ہے کتاب المناقب, مناقب الائمۃ الاربعہ. اس میں وہ لکھتے ہیں ان الکلام فی تفضیل مسألۃ اجتہاد لا يبلغ الخطأ بصاحبه فيها بمنزلة الفسق وما يوجب البراءة لأن الفضائل المرویۃ اکثرها متقابل متعارض فی الفضل. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو مسئلہ تفضیل ہے یہ مسئلہ اجتہادی ہے, یہ اس درجے تک نہیں پہنچتا کہ اگر ہم کسی کو خطا وار کہیں یا کہیں کہ جی وہ فاسق ہو گیا ہے یا اس سے برات کا اعلان ہونا چاہیے, جیسے آج کل کے لوگ کرتے ہیں کہ جی یہ اہل سنت سے باہر نکال دو, اس نے تفضیل کا قول کیا ہے, مولا علی کو افضل مانتا ہے لہٰذا اس کو اہل سنت سے نکال دو. یہ آج کل لوگ کہہ رہے ہیں, ہمارے اکابرین نے ایسی کوئی بات نہیں کی ہے, ہمارے اکابرین ایسا نہیں کہتے. الباقلانی کہتے ہیں اہل سنت کے عالم دین ہے کہ یہ مسئلہ اجتہادی ہے, ظنی ہے, اس میں کسی کو ہم خطا کے اوپر یعنی اس کو خطاوار نہیں کہہ سکتے اگر وہ ایک قول لگتا ہے. اگر مثلا ایک شخص کہتا ہے کہ امام علی سب سے افضل ہے, تو الباقلانی کہتے ہیں کہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ جی اہل سنت سے نکل گیا. تو یہ کون ہوتے ہیں آج کل کے لوگ جو کسی کو سنیت سے نکال دیتے ہیں؟ ان کے پاس ہمیشہ سرٹیفکیٹ رکھے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ لوگوں میں تقسیم کرتے رہتے ہیں سنیت کے. اسی طرح امام الحرمین الجوینی اپنی کتاب الارشاد میں لکھتے ہیں کہ ہمارے پاس افضلیت میں قطعیت کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ ہی افضل ہے اور یہ قطعی بات ہے, نہیں, اس سے خلاف نہیں ہو سکتا. شریف جرجانی رحمہ اللہ نے شرح المواقف اس میں لکھا ہے والنصوص المذکورہ من الطرفین بعد تعارضہما لا تفید القطع علی ما یخفى علی منصف, کہ کسی منصف مزاج انسان کے اوپر یہ بات مخفی نہیں ہو سکتی ہے کہ یہ مسئلہ فضیلت کے اندر جو دونوں طرف سے جو دلائل اور نصوص پیش کیے گئے ہیں یہ متعارض ہیں, باہم ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں, لہٰذا یہ قطعیت کی دلیل نہیں ہے کہ جی ہم قطعیت سے کہیں کہ جناب فلاں افضل ہے. اسی طرح سیف الدین العامدی نے اپنی کتاب ابکار الافکار کے اندر ابکار الافکار فی اصول الدین میں لکھا ہے کہ ہمارے افاضل اصحاب کا یہ معتمد طریقہ اس مسئلے میں یہ ہے انہ لا طریقہ الی التفضیل بمسلک قطعی, کہ کسی ایک موقف کے اوپر کوئی قطعی دلیل نہیں ہے, کوئی قطعی نہیں ہے. لہٰذا موجودہ دور کے اندر جو اس مسئلے میں بڑا سیخ پا ہوتے ہیں ہمارے ہاں مجتہدین اسلام, شیوخ الاسلام, اہل سنت کے اکابرین جو آج کے ہیں, رنگ برنگے لباس پہننے والے اور نذرانے وصول کرنے والے, درگاہیں چلانے والے, وہ صرف اس مسئلے کے اوپر شدت کے ساتھ لوگوں کو سنیت سے نکالتے ہیں. ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے, ان کا کسی طرح میں کوئی اعتبار نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اہل سنت کے جو اکابرین ہیں ان کا اختلاف ہے. انہوں نے جب کہہ دیا کہ جی یہ کوئی قطعیت کی دلیل نہیں ہے, تو پھر آپ کون ہوتے ہیں؟ ہم آپ سے سرٹیفکیٹ لے کے پھریں گے کہ جی میں سنی ہوں, یا کچھ سٹیکر لگائیں گے کہ جی جناب آپ نے اپنی درگاہ کا سٹیکر ہم لگا کے پھریں گے. آپ کون ہوتے ہیں ہمیں یہ سکھانے والے؟ ابن حجر الہیتمی نے الشافعی نے السوائق المحرقہ کے اندر لکھا ہے کہ یہ ضنی ہے. ابن عبد البر نے الاستذکار کے اندر لکھا ہے عن مالک ابن انس قال ليس من امر الناس الذين مضوا التفضيل بين الناس, جو گزر گئے ان میں فضیلت دینا یہ لوگوں کا کام نہیں ہے. کتاب السنہ للخلال اس میں ہے کہ احمد بن حنبل کہتے ہیں اہل مدینہ کسی کو کسی پر فضیلت نہیں دیتے ہیں. اسی طرح میں نے آپ کو جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ کا خطبہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا, ولیتکم ولست بخیرکم. صحیح مسلم کے اندر روایت ہے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے, حدیث کا نمبر ہے 6178.
فرماتے ہیں ان سے پوچھا گیا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلیفہ کرتے، کسی کو خلیفہ بناتے، تو کس کو بناتے؟ تو انہوں نے کہا کہ ابو بکر کو، ان کو خلیفہ بناتے۔ پھر پوچھا گیا کہ ان کے بعد کس کو بناتے؟ انہوں نے کہا کہ حضرت عمر کو بناتے۔ پھر پوچھا گیا کہ ان کے بعد کس کو بناتے؟ انہوں نے کہا کہ سیدنا ابو عبیدہ کو بناتے۔ اس کے بعد وہ خاموش رہیں۔ یعنی یہ ایک صحیح حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر کہ اگر ہم یہ کہیں کہ جناب ترتیب خلافتی ترتیب افضلیت ہے، تو پھر جو ابو عبیدہ جو کہ تیسرے نمبر پہ بنا ہی نہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ حضرت عثمان سے زیادہ افضل تھے۔ ٹھیک ہے، اگر وہ حضرت عثمان سے زیادہ افضل ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو آپ نے ترتیب بنائی ہوئی ہے افضلیت کی، تیسرے نمبر پر حضرت عثمان، یہ ترتیب قطعی نہیں ہے، یہ ترتیب کوئی قطعی ترتیب نہیں ہے جس پر آپ اتنے سیخ پا ہوتے ہیں اور اتنا آپ لوگوں کو مسلک سے نکالتے ہیں اور شدت اختیار کرتے ہیں۔ جی یہ تفضیلی ہے، مشہور کر دیتے ہیں جی یہ تفضیلی ہے۔ امام علی علیہ السلام کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صرف صحابیت کا نہیں ہے بلکہ مواخات کا ہے۔ علی رسول اللہ کے بھائی ہیں، وہ ولایت کا ہے۔ دعوت ذو العشیرہ کے اندر آپ دیکھیں، انشاءاللہ اس میں تفصیلاً گفتگو کروں گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت ذو العشیرہ کے اندر، یہ مسند احمد کے اندر یہ روایت ہے کہ کون ہے کہ جو دنیا اور آخرت میں میرا ولی بننے کو تیار ہے؟ سب خاموش ہیں۔ مولا علی نے کہا کہ میں تیار ہوں۔ یہ صرف یہ رشتہ نہیں ہے کہ جناب وہ صحابی رسول ہے، ولی کا رشتہ ہے۔ اس لیے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا اللہم والی من والا وعاد من عادا، صحیح حدیث ہے۔ اور انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبوۃ بعدی، اے علی تم میرے لیے ایسے ہو کہ جیسے موسیٰ کے لیے ہارون، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو امام علی علیہ السلام کے جو فضائل کو سمجھنے کی، ہم شاید اس امام علی کو صرف صحابیت کی کیٹیگری سے ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن امام علی کے فضائل کو سمجھنے کا ایک دوسرا انداز بھی ہے۔ اس لیے جو لوگ ہمارے اہل سنت کے اندر امام علی کو اگر وہ سیدنا ابو بکر کے اوپر فضیلت بھی دیتے ہیں، حضرت عمر کے اوپر فضیلت بھی دیتے ہیں، تو اس پر کوئی جرا، کوئی تان، یا ان کو اہل سنت سے نکالنا، ان کو فاسق کہنا، بعض ان کو کافر تک بھی کہتے ہیں، ان کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ ایسے شدت پسند فتاوے ہمارے ہاں لوگ دیتے ہیں۔ ان فتووں کا کیا کیا جائے؟ علم کی کمی ہے ہمارے ہاں زیادہ طور پر۔ جو باتیں وہ ایک رٹا رٹایا علم ہے، کچھ اردو کتابیں پڑھ لینے سے وہ اپنے آپ کو محققین کہتے ہیں یا مفتیان اعظم شمار کرتے ہیں، تحقیق وہ اس بات کی طرف نہیں جاتے، اور اگر انہیں معلوم بھی ہو تو وہ شاید عامت الناس کے ڈر سے کہ جی لوگ کیا کہیں گے۔ یہ بھی تو ایک بڑا مسئلہ ہے نا ہمارے ہاں، جی جو اگر ایک پاپولر بن جائے کوئی کسی مکتب کے اندر، فرقے کے اندر، تو وہ عوام کا اتنا ہی خوف زدہ ہوتا ہے کہ جی اگر میں نے یہ مسئلہ بیان کر دیا تو ہماری اہل سنت کی عوام کیا کہے گی، وہ تو مجھے نکال لیں گے اپنی سنیت کے، تو پھر میرا یہ سارا سب کچھ بند ہو جائے گا، جو کچھ میں سنیت کے نام پہ جو بنا ہوا ہوں وہ تو ختم ہو جائے گا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہے۔ مخلوق سے نہیں ڈرنا چاہیے، آپ جو حق سمجھتے ہیں وہ آپ کو بیان کرتے ہیں، چاہے لوگ آپ کو سنیت سے نکالتے ہیں یا دائرے سے نکالتے ہیں، آپ نے حق کے اوپر ڈٹ جانا ہے۔ لیکن حجر بن عدی کی مثال کون ہے؟ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔